ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے ہرا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ صدائے ہرا کی 33ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ کیسے وحی رک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سورہ ضحیٰ کے ذریعے کیسے دلاسا دیا اور کئی خوشخبریاں بھی کس انداز میں دی تھیں وغیرہ وغیرہ۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ نبوت تو مل چکی تھی اور لوگوں تک تبلیغ بھی کرنا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ ایمان لا چکے تھے تو اپنے دوست و احباب میں خفیہ طور پر اس کا پرچار یعنی تبلیغ شروع کر دی اور حقانیت کو بیان کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابتدا میں جو ایمان لے آئے ان کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے تحریر ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ اسلام لائے ان میں چند خصائص مشترک تھے، خصوصیات۔ اسی قسم کے مشترک خصائص ان لوگوں میں پائے جاتے تھے جنہوں نے شدت سے مخالفت کی۔ اکثر وہ لوگ اسلام لائے جو پہلے سے تلاش حق میں سرگرداں اور فطرتاً نیک طبع اور پاکیزہ اخلاق تھے۔ مثلا حضرت ابوبکر زمانے جاہلیت میں بھی عفیف، پارسا اور صدق و دیانت میں مشہور تھے۔ عثمان بن مظعون صوفی مزاج تھے اور اسلام سے پہلے شراب چھوڑ چکے تھے۔ اسلام کے بعد چاہتے تھے کہ راہب بن جائیں لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ صہیب رضی اللہ عنہ عبدال بن جدعان کے تربیت یافتہ تھے جو اسلام سے پہلے تارک شراب ہو کر وفات پا چکے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جن کا اسلام لانے والوں میں 6واں یا 7واں نمبر تھا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے بت پرستی چھوڑ چکے تھے اور غیر متعین طریقے سے جس طرح ان کے ذہن میں آتا تھا خدا کا نام لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنا تو اپنے بھائی کو بھیجا کہ صحیح خبر لے کر آئیں مکہ جا کر۔ وہ مکہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن مجید کی صورتیں پڑھی، سنی۔ واپس جا کر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے ایک شخص کو جس کو لوگ مرتد کہتے ہیں وہ مکارم اخلاق سکھاتا ہے اور جو کلام سناتا ہے وہ شعر نہیں کوئی اور چیز ہے، تمہارا طریقہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تسکین ہوئی، خود مکے میں آئے، زبان مبارک سے آپ کا ارشاد سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ تمام تر دنیوی تعلقات سے الگ رہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مسلمان کے لیے زر و مال کا جمع کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ اس بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو مدینے سے دور بھیج دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشیے میں مصنفین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر کے اسلام لانے کا واقعہ بخاری و مسلم دونوں میں مذکور ہے لیکن باہم اختلاف ہے۔ میں نے دونوں سے کچھ لیا ہے لیکن اختصار کے لحاظ سے بہت سی باتیں چھوڑ دی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مطابق بعض صحابہ ایسے تھے جو احناف کے تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جو زمانے اسلام سے پہلے بت پرستی ترک کر چکے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرو کہتے تھے، لیکن اس اجمالی اعتقاد کے سوا کچھ اور نہیں جانتے تھے اور اس کے لیے تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ انہی میں زید بھی تھے جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ انہوں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 5 برس پہلے وفات پائی، لیکن ان کے صاحبزادے سعید موجود تھے۔ وہ باپ کے ارشادات سن چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کو وہ رہنما ہاتھ آ گیا جس کی جستجو میں ان کے باپ دنیا سے چلے گئے تھے اور اب تک سرگشتہ تھے۔ ناظرین ایک بات آپ یہاں جان لیں کہ نبوت کے بعد تبلیغ نہایت رازداری کے ساتھ 3 سال تک چلی۔ اس بیچ کون ایمان لایا کون نہیں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس وقفے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے باقاعدہ نماز کی حیت، اس کی نوعیت سکھانے سے پہلے دین حنیفہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نماز پڑھی جا رہی تھی اور یہ بھی عبادت چھپ چھپ کر ہوتی تھی۔
सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है कि इन दिनों मुसलमान पहाड़ की घाटी में जाकर नमाज़ पढ़ा करते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के साथ किसी दुर्रे में नमाज़ पढ़ रहे थे। इत्तेफाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब आ निकले। उनको इस जदीद तरीक़े इबादत पर ताज्जुब हुआ, खड़े हो गए और बगौर देखते रहे। नमाज के बाद पूछा कि ये कौन सा दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यही दीन था। तो अबू तालिब ने कहा, मैं इसको इख्तियार तो नहीं कर सकता, लेकिन तुमको इजाज़त है और कोई शख्स तुम्हारा मुज़ाहिम ना हो सकेगा, यानी आपको रोक नहीं सकेगा। नाज़रीन, आप हज़रात को मालूम होना चाहिए कि इब्तिदा में ईमान लाने वाले सहाबा में से वो लोग नहीं थे जो कुरैश या मक्के में कोई अहम मनसब पर फाइज हो। सब बेहाल गरीब जैसे अम्मार, सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु अजमाइन वग़ैरह थे। इसलिए कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हंसा करते थे और कहते थे कि यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हम लोगों को छोड़ा और एहसान किया है। नाज़रीन, कुफ़ार के नज़दीक इनका तहक़ीर का सबब था तो वो मुफलिसी थी, मगर ये लोग ईमान लाए तो पूरे इखलास के साथ, क्योंकि इनको कोई डर नहीं था कि अगर ईमान लाएं तो कुरैश का कोई जाह या मनसब हाथ से निकल जाएगा या फिर कोई और बड़ा दुनियावी नुकसान होगा। सब मुफलिस थे, गरीब थे, ईमान ले आए और किसी भी किस्म का लालच नहीं था। बहरकैफ नाज़रीन, वक्त हो चला है, इस सिलसिले की कड़ी अगले हफ्ते सुनाई जाएगी। आप यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Tira